دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد. پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم. کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں سنتھیا رچی. آپ جانتے ہیں امریکی خاتون پاکستان میں طویل عرصے سے ماشاءاللہ قیام پذیر ہے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کے جو محب وطن حضرات ہیں جو ادھر وہ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں انہیں تمغہ کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس اچیومنٹ کے سلسلے میں انہیں ملے ہیں، تو وہ ان میں کیونکہ بہت پاپولر ہے، بلکہ ان کی براہ راست مہمان ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس نے الزام لگایا رحمان ملک پر کہ انہوں نے اس کے ساتھ یعنی اب کیا کہیں کہ ابروریزی کا معاملہ، اور مخدوم یوسف رضا گیلانی اور شہاب الدین جو پی کے رہنما تھے، اور ایک تو ظاہر وزیر اعظم اور ایک وزیر اعظم کے امیدوار بھی تھے یوسف رضا گیلانی سے پہلے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کا حق بنتا. باہر ان پر الزامات اس کے، اور پھر اس کے جواب میں افتخار احمد صاحب ہیں کہ اسلام آباد پیپلز پارٹی کے ذمہ دار، انہوں نے سیشن کورٹ میں وہ گئے اور مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی. ایک طرف سنتھیا نے الزام لگائے اور میڈیا پر ایک طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی، اور ان کے خلاف گویا کیس بنانے کی کوشش کی. دوسری طرف ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے وہ حضرات تھے، اور بالآخر یعنی اس پر تو ظاہر تفصیلی پہلے بات ہو چکی ہے. بالآخر معاملہ پہنچا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ وہاں پر ایک پٹیشن دائر کی گئی پیپلز پارٹی کے اسی ذمہ دار جو اسلام آباد پیپل پارٹی کے شاید ضلعی سربراہ ہیں افتخار احمد صاحب، کہ سنتھیا رچی ایک امریکی خاتون اور پاکستان میں بغیر ویزے سے یا غیر قانونی انداز سے رہ رہی ہے، کیونکہ اس کا ویزا مبینہ طور پر فروری 2020 میں ایکسپائر ہو گیا تھا. اور اس دوران آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ یعنی آرمی کے افسران کے ساتھ اور سینئر افسران کے ساتھ باقاعدہ تصویریں بھی ہیں، اور یہاں تک کہ ایک تو باقاعدہ وہ دعوت نامہ جناب باجوہ صاحب کی طرف سے کہ کسی محفل میں کسی فنکشن میں ان کی موجودگی بڑی ان کو سمجھ لیں مرغوب تھی، اور وہ بابرکت ہستی کا انتظار کر رہے تھے. اب ہم تو مبینہ ہی کہیں گے، اگرچہ اس قسم کی چھوٹی سی بات بھی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ISPR میدان میں آ جاتا ہے اس کے انکار پر، اس کی تردید نہیں کی گئی تو ہم کیا اس کو کہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آخر ISPR ہی آج کل ہے نا، کہ اسی نے کشمیر آزاد کروانا ہے، اسی نے ملک میں یعنی لوگوں کو بتانا ہے کہ کس کو ووٹ دینے ہیں، کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ سارے اسی کی فرائض ہیں. تو اس سلسلے میں پتہ نہیں وہ کیوں خاموش رہا. لہذا کہتے ہیں خاموشی نیم رضا ہے، تو پھر ہم اس کو کیونکہ یہ طاقتوروں کی خاموشی ہے، وہ تو ایک سمجھ لیں کمزور کسی ہستی کی خاموشی ہو تو وہ نیم رضا ہوتی ہے، لیکن طاقتور ہستی کی خاموشی پوری رضا ہوتی ہے. تو ان کی پوری رضا ہی ہم سمجھیں گے کہ ISPR نے اس کی تردید نہیں کی، بلکہ اس کے الٹ بعض ڈیولپمنٹس ہوئی. تو سپریم کورٹ میں جب یہ بات آئی، سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس، انہوں نے یہ کیس ہیئر کیا، اور یہ 9 جولائی کو جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس میں یہ بات یعنی ایون منسٹری آف فارن افیئرز نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ایکسپائر وغیرہ ہے، اور وہ ہیئرنگ پر یعنی بلانے پر وہ نہیں آئی، اور FIA کو جو سیشن جج نے آرڈر دیا تھا، ایڈیشنل سیشن جج نے اس کے خلاف کیس درج کرنے کا، اور FIA آپ کو پتہ ہے وزارت داخلہ کے ماتحت ہوتی ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ اس حکم کے باوجود یہ نہیں کیا. تو اس کو ایک ٹیکنیکلی کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنتھیا رچی بھی آئی کہ یہ فیصلہ غلط ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو تو ریجیکٹ کر دیا فیصلے کو، اور منسٹری آف فارن افیئرس کو یہ ڈائریکشن دی کہ 15 جولائی تک یہ ان کا معاملہ جو ہے قانون کے مطابق نپٹائیں. تو اب ماشاءاللہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ منسٹری آف فارن افیئرس نے باقاعدہ لیٹر ایشو کیا کہ ان کا ویزا ایکسٹینڈ کر دیا گیا 31 اگست تک، اور باقی ضابطے کی کارروائی ہوتی رہے گی، کیونکہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایسی شکایت آن ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو جو ویسٹڈ انٹرسٹ وہ کہتے ہیں
یعنی جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ عموماً جاری کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی وہ خود مہمان ہے تو وہ کسی وقت بھی جاری کر دیں گے، تو لہٰذا جو ہی ادھر سے وہ جاری ہوگا ان کو ایک ظاہر ہے پھر ملٹیپل ویزا یا جتنا وہ چاہتی ہیں یا جو بھی قانون ہے اس کے مطابق دے دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ قانونی ان کا اسٹے بنا دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ 9 جولائی، ظاہر ہے یہ 16 جولائی کو ایشو ہے، جب آپ کے پاس ویڈیو آئے گی تو 17 جولائی ہو چکا ہوگا، تو یہ لیٹر 16 جولائی کو ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا اور اس کی ڈیٹ آف ایشو بھی وہی ہے۔ تو فروری سے جولائی تقریباً 5 مہینے تو بن ہی جاتے ہیں، تو 5 مہینے ایکسپائرڈ ویزے پر بھی وہ رہیں، لیکن کسی قسم کی ظاہر ہے وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، اس لیے کہ قانون جن کے سامنے باندھی بن کر کھڑا رہتا ہے وہ ان کی بلائیں لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی طاقت، یعنی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح محب وطن لوگوں کے جو مہمان ہیں وہ جیسے بھی ہوں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو پچھلے محب وطن اب جہنم کا انتظار دبئی میں کر رہے ہیں، حب الوطنی کے جو سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے ایک طویل عرصہ، ان کے دور میں تو ویزا وغیرہ کی فارمیلٹی ختم کر دی گئی تھی، یعنی بیرون ملک سے لوگ جہاز بھر کے بھی آتے تھے، سینتھیا کے لوگ جو تھے تو یہ اب جہاں جہاز بھر کے آتے تھے، اگر ایک سینتھیا ہے بغیر ویزے کے بھی رہ لے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ بھی تو اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کیا تو اس لیے انہوں نے وہ فارمیلٹی پوری کی، ادروائز اس کا اپنا ملک ہے، جب چاہے جہاں تک چاہے اور جہاں رہے۔ اور یہ اس پر بھی ہم پیپلز پارٹی کو بھی ویسے اسلام کہتے ہیں کہ انہوں نے ایکسیس بھی پریزیڈنٹ ہاؤس تک دی ہوئی تھی اور وزارت داخلہ بلکہ وزیر داخلہ تک دی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے پھر ہی الزام بنا نا اس کا، اگر ایکسیس اتنی ہائیسٹ لیول پر نہ ہوتی تو یقیناً وہ الزام لگانے کی پوزیشن میں ہی نہ ہوتی۔ تو اسی طرح کے اب یہ حب الوطنی والے جو ہیں وہ باقاعدہ وردی میں ہوتے ہیں اور اس کی ایکسیس ہوتی ہے، اور اس کی ایکسپرٹیز بھی یہی ہے کہ وہ حب الوطنی یعنی محب وطن لوگوں کو سمجھ لیں کہ انٹرٹین کرتی ہے، حالانکہ اس کا پروفائل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ کلیننگ کمپنی ایک اس نے بنائی تھی جو ناکام رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفائی ستھرائی والا کوئی سلسلہ کیا صفائی ستھرائی والا ہے، تو وہ بڑے سمجھ لیں کہ ضروری پروجیکٹس پر کام کرتی ہے اور اس طرح اس کو ظاہر ہے وہ کماتی ہے اور رہتی ہے۔ طاقت کا اندازہ دیکھ لیں کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے پھر یعنی ظاہر ہے اس نے بھی پیشی بھگتا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کی سینتھیا کی ہی پوزیشن جو بھی ہے اسی کو کلیریفائی کیا، منسٹری آف فارن افیئرز نے بھی کلیریفائی کیا، یہاں تک کہ FIA نے بھی کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں کسی شخص کو بھی محب وطن یعنی غیر محب وطن، ملک دشمن، راہ کا ایجنٹ اور کرپٹ قرار دے سکتے ہیں اور باقاعدہ اس کا یعنی کریئر جو ہے وہ خراب کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال افتخار احمد صاحب جو پیپلز پارٹی کے ذمہ دار ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ، ان دونوں کو میں اس والے سے یعنی ان کے رویے کو دیکھتا ہوں کہ اس کو کمپیئر کریں کہ سینتھیا اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، خاندان یعنی ودن انورٹڈ کاماز، کہ جس کے ایک فرد نے آپ کو پتہ ہے کہ 3 پاکستانیوں کو سر عام دوپہر کے وقت مار دیا تھا، اور پھر پورا عدل جو ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اور جنرل پاشا صاحب جو تھے اس کی اپنی کتاب رحمت ڈاوز کی میں یہ لکھا ہے کہ پاشا نے یعنی ایکسٹرا آرڈینری دامے درمے سکھ نے زور بازو سے مجھے بچایا اور مجھے عزت دی اور یہاں پہنچایا واپس امریکہ میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس خاندان سے اس کا تعلق جی خاندان سے ملک مراد لینا کہ وہ یہاں پاکستانی جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں ان کو مار بھی ڈالیں تو ہم تو برکت ہی سمجھتے ہیں، تو خاتون ہو اس خاندان کی جس کی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یقیناً حسن و جمال ہے اس پر، اور پھر طاقتور ترین جو ہستیاں ہیں پاکستان میں ان کی وہ مہمان ہے، اسے بھلا ویزا کوئی تک بنتا ہے اسے یہ کہنا کہ ویزا لے کے رہو جی، اس کا اپنا ملک ہے جب تک چاہے رہے۔ تو باہر دیکھ لیں کہ ایک یعنی ایک خاتون ہی ہے، جبکہ پاکستان میں تو خواتین کو غائب اور ان کے مردوں کو، بیٹوں کو، ماؤں یعنی ان کے شوہروں کو، ان کے والدین کو گم کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ خواتین کو اٹھا کر محب وطن لوگ بیچ بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ ڈالر بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یعنی اس آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ یہ محب وطن لوگ کیا ہیں۔
ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ یہ محب وطن کیا لوگ ہیں اور یہ کیا رویہ رکھتے ہیں. ان کے نزدیک قانون آئین اور پاکستان کے عوام کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن انہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی چاہیے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ کی اجازت لیتے ہیں. اگر آپ کو پروگرام پسند آئے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں. خدا حافظ.